میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستو، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یکم محرم الحرام کو ان کو شہادت ملی ہے، تو ان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی تھوڑی سی سوانح حیات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام کیا تھا، ان کا لقب کیا ہے۔ ان کا نام عمر ہے اور ان کا لقب فاروق ہے، اور وہ ان کے والد کا نام خطاب اور ان کی والدہ کا نام عتمہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خاندان ہے، ان کا جو نسب ہے، ان کے ساتھ 8ویں پشت میں جا کے حضرت عمر ابن خطاب کا نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ غالباً 11 سال چھوٹے تھے، اور آپ مسلمانوں میں جو کون سے نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والے تھے، تقریباً آپ سے 39 مرد پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، 40ویں نمبر پر آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کی بڑی شان و شوکت تھی، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تمنا تھی، آرزو تھی، امید تھی، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ کے حبیب نے مانگا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا یہ کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ آگے فرمائے کہ ان دو افراد میں سے کسی ایک فرد کو اسلام میں داخل کر کر، وہ دو حضرات کون تھے؟ بھی ابی جہل او بھی عمر بن الخطاب۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے عمر ابن خطاب کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس طرح سرخ روئی دی اور اس طرح فتوحات دی اور اس طرح شان و شوکت کے ساتھ اسلام اپنی منازل کی طرف بڑھتا گیا اور طے کرتا گیا، اور یہاں تک کہ اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب نماز کے وقت ہوا تو مختصراً آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں، کیونکہ ان کے مناقب، ان کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں پر موجود تھے دار ارقم کے اندر، تو نماز کے وقت ہوا، اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی آگے ہوئے، تو وہ پوچھنے لگے حضرت عمر بن خطاب کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گا یہ اذان دیں گے، اعلان کریں گے نماز کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب عمر داخل ہو چکا ہے اسلام کے اندر، تو اب چھپ کر کیوں عبادت ہو، اب چھپ کر کیوں اذان دی جائے، اب عبادت چھپ کر کیوں کی جائے، کیوں نہ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے اندر ہم داخل ہو کر وہاں اذان دیں اور وہیں پر نماز پڑھیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ عمر وہاں پر بہت زیادہ ہمارے دشمن ہیں اور زیادہ معاملات خراب ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آج جب عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اب یہاں پر دار ارقم میں نماز نہیں ہوگی، اب دار ارقم کے اندر اذان نہیں ہوگی، بلکہ عبادت وہیں پر ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میرے ساتھ چلے، اور ہاتھ میں تلوار لی اور وہاں بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے اور کا اعلان کیا کہ جن لوگوں کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے یا عورتوں کو بیوہ کروانا ہے تو عمر بن خطاب کی تلوار کا سامنا کریں۔ لہٰذا کسی کے اندر اتنا دم اور خم اور وہ نہیں تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی تلوار کا سامنا کر سکے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو اس شان و شوکت کے ساتھ سب سے پہلی جو ان کی نماز ہوئی تو فرمائے بیت اللہ کے اندر ہوئی، اذان بھی وہاں دی گئی، نماز بھی پڑھائی گئی، ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ فتوحات ان کے زمانے کے اندر ہوئی۔ خلاصتاً بتانے لگا 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا، اسلام کو لہرایا بہترین طریقے سے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت فاروق اعظم کی زبان پر بھی اور ان کے دل پر بھی حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے،
اس سے میں نے پیا، پینے کے بعد اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ اللہ کے رسول بتلا رہے تھے خواب، تو صحابہ نے کہا فما اول تو یا رسول اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی تعبیر العلم، علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اسی علوم سے اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم کو علم دیا ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ علوم نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، اسی علوم نبوت میں سے کچھ حصہ حضرت عمر ابن خطاب کو دیا۔ تبھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اکثر یہ الفاظ جاری ہو جاتے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اس کا جو مستحق اور لائق اور فائق تھا وہ شخص حضرت فاروق اعظم، کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ان کے فیصلے، ان کے مشورے، ان کی رائے کا اتنا خیال کیا کہ قرآن عظیم کے اندر بہت ساری آیات کے بارے میں علماء فرماتے تقریباً 17 مقامات یا 20 مقامات ایسے ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اتری قرآن کریم کے نازل، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ بہت سارے واقعات ظاہر ان کو اب سامنے رکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے چند ایک بات ان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں 2-4 واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے چند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، ان کی بات کو سن رہے تھے، کچھ ان کو بتا رہے تھے۔ اسی اثنا کے اندر ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی آئی، لاٹھی کے سہارے سے ڈھونڈ رہی ہے، عمر عمر کر رہی ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑے، فوراً ان کی طرف لپکے کہ جی اماں جان بولیں کیا ہوا؟ کیسے عمر آپ ہیں؟ جی ہاں میں ہوں۔ اس طرح بات کرتے گئی یہاں تک کہ راوی لکھتے ہیں کہ اتنا وقت گزر گیا، کافی ٹائم بیت چکا۔ وہ جو قریش کے حضرات تھے، لوگ آئے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے، وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے یار عجیب انسان ہے یہ کہ اتنی دیر سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیں چھوڑ کر ایک بوڑھی کی آواز کی طرف لپکتے ہوئے چلے گئے، ان کی بات کو سن رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی طرف آئے دوبارہ جو وہاں کے لوگ تھے، قریش کے حضرات آئے ہوئے تھے، وہ پوچھنے لگے کہ اے عمر آپ تو عجیب ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر ایک بوڑھی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہارا ناس ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو کہ یقین کریں کہ اگر یہ بوڑھی جو عورت تھی اتنے دھیمے الفاظ میں کہہ رہے تھے، کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے، کچھ نہیں آ رہے تھے، میں ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جن باتوں کو میں نے سمجھا ان باتوں کو میں نے مکمل طور پر ان کو وعدہ کیا اور وعدے کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کیا کہ خدا کی قسم یہ وہ عورت ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ عورت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے پکار کو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر بھی سنا ہے، اللہ نے اس کے شکوے کو سن کے جواب بھی دیا ہے، تو میں کیوں عمر ابن خطاب ان کے شکوے اور شکایت کو ضرورت کو پورا نہ کروں؟ وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جب تک اس کی ضرورت پورا نہ ہوتی، خدا کی قسم یہ تو 1-1.5 گھنٹے کا مسئلہ ہے، اگر پوری رات اور دن لگ جاتا میں اس کی ضرورت کو مکمل کیے بغیر آپ کی طرف نہیں آتا۔ سارے کے سارے حیران رہ گئے، یعنی اس قدر ضرورت کو پورا کرنے والے، اس قدر مسلمانوں کو اپنے رعایا کی خبرگیری کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا ایک اور واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ جیسے کہ رات کے ایک حصے کے اندر وہ گشت کیا کرتے تھے، جیسے گشت کر رہے تھے، سحری کا وقت تھا، تو ایک عورت بیچاری ایک مشکیزہ لیے ہوئے جا رہی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ عمر ابن خطاب ان کے پیچھے ہو لیے، دیکھا کہ عمر رسیدہ عورت ہے اور یہ پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ان سے کہا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ پانی بھرنے کے لیے۔ کہا مجھے دو، میں کہا نہیں میں خود۔ ان سے مشکیزہ لینے کے بعد کہا کہ میں بھرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ پورے حال و احوال لے لی کہ بھی آپ کون ہیں، کتنے بچے، اتنے اچھا، کیا تمہارے پاس کوئی خادمہ ہے؟ کیا نہیں، کتنے بچے، آپ دن کے اندر کیوں نہیں بھرتی؟ کیسے نہیں بھرتی کہ دن کے اندر پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، اور رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، رات کو میں بھر لیتی ہوں، دن کے اندر اپنے بچوں میں لگی رہتی ہوں، اور کوئی ہے نہیں، کوئی مرد میرا نہیں۔ کہ اچھا، بڑا افسوس ہوا، بڑا گھبراہٹ میں آ گئے، کہنے لگے کہ اچھا کل آپ عمر کے پاس آنا، عمر کے پاس چلے جانا آپ۔ انہوں نے کہا عمر کے پاس جانے کے میرے وسائل نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جا سکتے، میں تو غریب عورت ہوں، وہ تو ظاہر ہے حاکم ہے، ان کے پاس کیسے جگہ نہیں، آپ وہاں جانا، انشاءاللہ بسانی کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے۔ اور وہ صبح جب جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں تو رات والی یہ ہے، وہ عمر گھبرا جاتی ہیں، فوراً بھاگ جاتی ہیں۔ پھر جب بھاگ جاتی ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادمہ متعین کرتے ہیں، خادمہ متعین کرنے کے بعد نان نفقہ ان کے لیے متعین کرتے ہیں کہ ماہانہ ان کا یہ وظیفہ ہوگا، ان کی ایک خادمہ ہوگی جو ان کے ساتھ خدمت کرے، ان کے سارے کام کرے، اور ان کا ہر
महीने का रोजीना के बुनियाद पर, यौमिया के बुनियाद पर इनके मुतय्यन कर दिए कि इतनी रकम इनको मिलेगी, ताकि रोज़ का गुजर बसर भी हो जाए और महीने तक इनके गुजर बसर चलता रहे। जैसे दूसरा महीना ख़त्म हो फ़ौरन इनका दूसरा नाम नफ़का हम इसका जारी कर देंगे। तो इस तरह खबरगिरी करने वाले थे। आपके सामने मशहूर इनके वाक़यात हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाए थे। एक दफ़ा फरमाने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उमर कि जहाँ से तुम गुजरते हो ना वहाँ से शैतान भाग जाता है। एक जगह फरमाए कि इन्नी ला अंदुरु, अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नी ला अंदुरु इला शयातीनिल इंसी वल जिन, कि मैं देखता हूँ इंसानों और जिन्नात जो है, इंसान और जिन्नात हैं उनके अंदर से शयातीन को देखता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उमर जब आप उनको नजर आते हैं कि कद फर्रू मिन उमर, कि उमर से वो सारे के सारे भाग जाते हैं, कि जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहाँ से शैतान वहाँ से रास्ता अपना दूसरा इख्तियार कर लेता है, लिहाजा रास्ता बिल्कुल तब्दील कर लेता है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जलील क़द्र सहाबी हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तकरीबन 28 ज़िलहज्जा या 27 ज़िलहज्जा या 26 ज़िलहज्जा को, 3-4 तारीख की किताबों के अंदर आते हैं, इख्तिलाफ है इसके अंदर। कोई कहता है मुहर्रम 27 को, कोई 26 को, कोई 28 को। गालिबन इन दिनों के दिन इनको फजर की नमाज के दिन इनका हमला किया गया। और ये भी हमला ऐसे ही नहीं हुआ, ये भी फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुद की तमन्ना थी, आरज़ू थी। खुद ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे अपने रास्ते के अंदर, और शहादत की मौत भी मेरी इस तरह आए कि फरमाया कि आपके महबूब के शहर में हो। अल्लाह ताला ने वही मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के मुसल्ले में खड़े होकर नमाज फजर पढ़ा रहे हैं। उसी असरा के अंदर एक अबू लुलु फ़ैरोज़ जो मजूसी था, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी फ़ारूक़ आज़म के ऊपर वार किया। वार इस कदर ख़तरनाक था कि उन जितने भी वार थे उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए तकरीबन 2-3 दिन साहिब फिराश रहे। उनके बाद यकम मुहर्रमुल हराम को आपने शहादत नोश फरमाई। तो ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा आपके सामने समझो किस्सा रखा, जिसको हम समझकर, जिसको हम पढ़कर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हम भी और हम अपने बच्चों को भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को, सहाबाए किराम के मनाक़िब को, फ़ज़ाइल को उनको सुनाएं, उनका मुताला करें। यकीन करें कि मेरी और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि हमने आइडियल अपना जो बनाया हुआ है मुसलमानों के खुलफा को नहीं बनाया। हमारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इतनी शान रखते हैं, इतनी मनक़बत रखते हैं, इतनी फजीलत रखते हैं, उनको अगर अपना आइडियल बना देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे और आपके सारे के सारे दुनियावी हवाले से जो मसाइल है ना वो सारे के सारे हल होते चले जाएंगे। खुदा की कसम हमारे जो मसले ना वो छोटे मोटे मसले हैं, कुछ भी मसले नहीं है। सहाबाए किराम अगर हम जैसे जो मसाइल होते थे उनको तो कुछ समझते ही नहीं थे, ये बड़े बड़े मसाइल के सामने करते थे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने सहाबाए किराम की ज़िंदगी को पढ़ने की और अपने बच्चों को सुनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसी के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।